نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حاضرین حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حضوری قلب کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام عزت مآب زینت مسند صدارت محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، جملہ معزز علماء کرام، محترم قاری اشرف عزیز صاحب صدر جماعت اہل سنت کھوئی رٹا، جملہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین، بالخصوص محترم وسیم زیادی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رٹا، جملہ حفاظ کرام، آئمہ کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برادر مکرم محترم عزیر احمد قادری صاحب، محترم المقام طاہر محمود مغل صاحب، محترم المقام زاہد محمود مغل صاحب، محترم المقام کرنل شاہد صاحب، محترم المقام برادر مکرم محمد عرفان محمود مغل صاحب، محترم فرحان احمد مغل صاحب اور جملہ عرفان صاحب کی فیملی کے احباب، حاضرین و سامعین، آج توفیق الہی سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مغل صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رات کے اس پہر میں جتنے لوگ اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں کاسہ دل لے کر حاضر ہوئے، اللہ سب کے دلوں پر اپنی خاص توجہ کی نگاہ ڈالے، آمین، اور سب کو اپنی قربت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین، جتنے جوان بیٹھے ہیں اللہ سب کی جوانیوں میں یوں برکت دے کہ سب کو حسنین کریمین کی جوانی کی خیرات دے، آمین، بزرگوں کو اللہ صحت دے، بچوں کو اللہ مستقبل روشن دے۔ آج سے 1 سال قبل محترم عرفان بھائی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے وصال پر، بالخصوص تدفین پر، میں نے مدینہ پاک کار میں لائی تو وہ مل گئی،
تو قدمین شریفین سے دعا ہوئی. یہ ان کا مقدر تھا، ان کا نصیب تھا. بہت تعریف سنی، ہر بندے سے ان کی تعریف سنی کہ اللہ نے ان کی زندگی میں جو دین کی خیرات عطا کی، سچائی کی، صداقت کی، امانت کی، وہ اپنی مثال آپ تھے. تو مجھے عرفان صاحب نے بتایا وہ جو میری لیفٹ سائڈ پہ کرسی پڑی ہے، تو یہاں وہ فرماتے ہیں میرے ابا جی بیٹھا کرتے تھے اس کرسی پر. مسجد میں سب سے پہلے آنا، مسجد کے ساتھ لگاؤ، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. والد کی کمی اور والدین کا جو رشتہ ہے، میرے جوان بھائیوں، اس رشتے کا بدل کوئی نہیں. یہ رشتہ ایک دفعہ اگر چلا گیا تو دوبارہ یہ ملے گا نہیں. بندہ جب تک سائے میں کھڑا رہتا ہے اسے بتیرا سمجھائیں کہ دھوپ بڑی شدت کی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن یک لخت جب سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ سایہ میرے لیے کل زندگی کی متاع تھا. ماں اور باپ یہ دو عظیم ایسے رشتے ہیں جن رشتوں کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو باپ کی شفقتوں سے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں کے ہاتھوں سے وہ جو چوری کھاتا رہا وہ لذت نہیں بھولتا. یہ ایسا رشتہ ہے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کی نہ میں نہ کریں. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد بھی رشتہ ٹوٹا نہیں ہے. وہ کوئی اور مذہب ہوگا، کوئی اور دین ہوگا جو دانے والوں کا بچھڑوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیتا ہے. یہ میرے آقا کا دین ہے جس میں حضور علیہ السلام نے جانے والوں کا پچھلوں کے ساتھ تعلق یوں قائم کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو اولاد ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتی ہے تو والدین کی قبر کی زیارت اٹسیلف اتنی بڑی عبادت ہے کہ آقا نے فرمایا اس زیارت کی برکت سے زندگی کی خطاؤں پر اللہ معافی کا کرم پھیر دیتا. جن کے حیات ہیں وہ قدر کریں، جن کے چلے گئے وہ اپنے رویوں سے، اپنے کردار سے ان کی قبر میں ٹھنڈک کا باعث بنے. یہ جملہ میں نے ایسے نہیں بولا، کوئی اردو ادب کا جملہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان اولادوں کے اعمال قبر کے اندر ان کے والدین کو دکھائے جاتے ہیں کہ جو اولاد چھوڑ کے آپ آئے وہ یہ کر رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو قبر میں بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے نہیں، یہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، رستے سے بھٹک گئے ہیں، قبر کے اندر بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو راہ راست میں لے آ. تو دین اسلام نے تعلق جانے کے بعد توڑا نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیا. یہ اس مضبوطی کی علامت ہے کہ سال گزر گیا ہے تو اتنے سج دھج کے ساتھ، رونق کے ساتھ آقا کی میلاد کی محفل رکھی تاکہ یہاں پر جو ایک لمحہ گزرے وہ والد محترم کی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے. دعا ہے اللہ کریم آج کی اس محفل کے صدقے ان کے والد محترم کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ان کی قبر پر فرمائے، اور روز قیامت حضور علیہ السلام کے شفاعت کے جھنڈے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے. محترم عرفان صاحب کی اصرار پر میں نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 کا درس آج کی گفتگو میں شامل کیا. میرا موضوع یہ نہیں تھا، ویسے قرآن پاک کے نیچے میرے پاس نوٹس پڑے ہوئے، تو آج میرا موضوع تھا رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے انہوں نے اصرار کیا کہ آج قرآن کا درس سنائیں.
اور سورہ فاتحہ کی یہ آیت شامل کریں۔ تو اس آیت کریمہ کا درس آج کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ حسنین کریمین کے نانا جان کے توسل سے ایک ایک لفظ کا اجر مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مغل صاحب ان کی روح کو اللہ پہنچائے اور ان کی قبر روشن نور علی نور ہو جائے، آمین۔ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ قرآن کا یہ آغاز ہے جہاں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ قرآن کے آغاز میں، قرآن کی ابتدا میں، قرآن کی شروعات میں دو باتیں ہر کس و ناقص کو بتا دی گئی کہ قرآن کے پڑھنے والے قاری، سننے والے سامع اس بات کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں کہ تیرا معبود کون ہے اور تیرا مستعان کون ہے۔ معبود کہتے ہیں اس کو جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اور مستعان اس کو کہتے ہیں جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے یا طلب کرنی ہے۔ تو قرآن کے آغاز میں ہی بتا دیا گیا کہ معبود بھی اللہ ہے اور مستعان بھی اللہ ہے۔ بولے اللہ، بلند آواز سے بولے اللہ، معبود بھی اللہ، مستعان بھی اللہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ معبود بھی اللہ، مستعان بھی اللہ۔ اس آیت کریمہ کے مضامین مزید نکھرتے جائیں گے اگر اس کے ساتھ پہلی والی 4 آیات کریمہ بھی مختصراً لے لیں۔ وہ اس لیے کہ پچھلی 3-4 آیات کریمہ میں انسان کی زندگی کے 3 مرحلوں کا ذکر ہے۔ انسان کی زندگی کے کتنے مرحلے؟ 3۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی، بندہ آ گیا بندہ چلا گیا، ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے۔ زندگی کے 3 مراحل ہیں جو قرآن کے آغاز میں بندے کو بتا دیا گیا۔ پہلے زندگی کے مرحلے کا ذکر اس طرح کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی زندگی کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ ذکر کیا کیسے؟ ذکر اس طرح کیا کہ اللہ کریم نے دعویٰ کیا، اے بندے تیرے وجود سے سرزد ہونے والی تمام عبادتیں یا تعریفات، وہ چاہے ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں، سب اللہ کے لیے۔ ساری تعریفیں اٹھا کے اس نے اپنے پلڑے میں رکھ لی، چاہے ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ ہیں۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ اگر تیرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ساری تعریفیں تو نے اپنے نام لگوائی کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نام لگوائی ہیں اپنی یہ ساری تعریفیں، رب العالمین، میں تمہیں پالتا نہیں ہوں، کون ہے میرے علاوہ جو تمہیں پالتا ہو؟ اپنے ناخنوں کو دیکھو، ہر جمعہ کو کاٹتے ہو مگر بڑھ جاتے ہیں، کس کی طاقت ہے پیچھے؟
اللہ اپنے جسم کو دیکھو، اتنے سے تھے جب تم پیدا ہوگے، رستم زمان بن گئے ہو، کس کی طاقت ہے پیچھے؟ اللہ یہ عروج و زوال کے، یہ اتار چڑھاؤ کے قصے فلسفے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ تو فرمایا رب صرف میں ہوں، تمام عالمین کو میں پالنے والا ہوں، کیونکہ رب صرف میں ہوں، لہذا تعریف بھی صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ یہ اس نے اس دعوے کی دلیل دی۔ بندہ چونک پڑا کہ باری تعالیٰ اگر تیری یہ دلیل ہے کہ رب ہونے کی وجہ سے ساری تعریفیں تیرے لیے، تو پھر تو ہی اجازت دے دے کہ اس کی تعریف بھی کریں جس کو رب تو نے خود کہا ہے۔ قرآن پاک میں والدین کو رب کہا، والدین کو کیا کہا؟ اس طرح کہا ربیانی صغیرا قل رب ارحمہما، فرمایا یوں دعا کیا کرو میری بارگاہ میں کہ اے میرے مولا، یہ میرے والدین، یہ میرے ربیانی، میرے رب تھے، کب؟ صغیرا، جب میں چھوٹا تھا، حالت بچپنے میں یہ میرے رب تھے، یعنی مجھے پالتے تھے۔ تو باری تعالیٰ اگر رب ہونے کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر ان کی بھی کریں۔ تو یہ آیت کریمہ زبان حال سے جواب دیتی ہے کہ نہیں، ان کی تعریف نہیں، تعریف صرف میرے لیے ہے۔ ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو میری بارگاہ سے ان کے لیے رحمت مانگو۔ سبحان اللہ، کیا مانگو؟ رحمت۔ اور باقی یہ رہا کہ انہیں بھی میں نے رب کہا، تو ان کے رب ہونے میں، میرے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا، کہ یہ تو رب اس وقت بنے جب ایک چیز بن صبر کے ماں کی گود میں آ گئی۔ بچہ بن صبر کے، اس کی اعضاء مکمل ہے، حواس خمسہ مکمل ہے، وہ بن صبر کے جب ماں کی گود میں آ گیا تو ماں کے پالنے والا، باپ کے پالنے والا پروسیس شروع ہو گیا۔ فرمایا یہ تو تب رب بنے، میں کب سے رب ہوں؟ جب تیرا نام نشان ہی نہیں تھا، جب تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تب سے رب ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں تیرے نین نقش کون بنا رہا تھا؟ اللہ نہیں بنا رہا تھا۔ اس سے بھی پیچھے جا، تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تیری تو شروعات کرنے والا ہی میں ہوں، تیری ابتدا کرنے والا ہی میں ہوں، تیرا آغاز کرنے والا ہی میں ہوں۔ تو لفظ رب بول کے اس نے انسان کی زندگی کے ابتدا کا ذکر کیا، انسان کی زندگی کے آغاز کا، انسان کی زندگی کی شروعات کا ذکر کیا کہ تب سے رب ہو، جب تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تجھے عدم سے نکال کر اس عالم امکان میں لانے والا ہی میں ہوں۔ تو لفظ رب بول کر انسان کی زندگی کے اس پہلے مرحلے کا ذکر کیا ہے جس کی شروعات اس نے کی ہے، جس کی ابتدا اس نے کی ہے، جس کا آغاز اس نے کیا۔ اب انسان کا آغاز ہو گیا، دنیا میں آ گیا، جب آغاز ہوا اب اس کے جسم کی بقا کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت، ہاضمے کی ضرورت، زبان کے ذائقے کی ضرورت، ماں کی مامتا کی ضرورت، سورج کی روشنی کی ضرورت، چاند کی ٹھنڈک کی ضرورت، ستاروں کی ٹھنڈک کی ضرورت، زمین کی، آسمان کی، پانی کی، خوراک کی، سماعت کی، بصارت کی، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو باری تعالیٰ تو نے آغاز تو کر دیا، اب اس آغاز کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے فرمایا بندے تو فکر نہ کر، اگر میں رب بن کر تجھے شروع کر سکتا ہوں تو میں رحمان اور رحیم بن کر تیرے آغاز کو باقی بھی رکھ سکتا ہوں۔
یہ ساری رحمتیں برکتیں نعمتیں تجھے میں رحمان اور رحیم بن کر پرووائڈ کرتا رہا. آنکھوں کی روشنی کو تکو تمہیں میری رحمانیت یاد آئے گی. کانوں کی سماعت دیکھو تمہیں میری صفت رحیمیت یاد آئے گی. آنکھوں کا ذائقہ تکو تمہیں میری صفت رحمانیت کی جھلک نظر آئے گی. تم اپنی جوانی بچپنا اپنے جسم کی بڑھوتری اپنا شمال کمال یہ سب کچھ تکو تمہیں ایک ایک چیز میں میری صفت رحمانیت جھلکتی نظر آئے. اگر میں رب بن کر تمہیں شروع کر سکتا ہوں تو رحمان اور رحیم بن کر تمہاری زندگی کے دوسرے مرحلے میں ساری نعمتیں پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. تو رحمان اور صفت رحیمیت اس کے ذریعے انسان کی زندگی کے اس مرحلے کا ذکر ہے جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں. اور مولوی محمد یوسف مغل صاحب کو گزار کے چلے گئے. تو دوسری آیت میں انسان کی زندگی کے دوسرے مرحلے کا ذکر ہے. آگے تیسری آیت ہے فرمایا مالک یوم الدین. یوم جزا کا بھی وہ مالک ہے. یہ تیسری آیت ہے. یعنی اب مالک یوم الدین یہ فرمایا یوم الدین یہ انسان کی زندگی کے اس اگلے مرحلے کا ذکر ہے جس میں انسان کل نفس ذائقۃ الموت کے دروازے سے گزر کے آگے داخل ہوتا ہے. اینڈ لیس زندگی جس کا اینڈ ہی نہیں اختتام ہی نہیں. فرمایا مالک یوم الدین اے بندے اگر تیری زندگی کی ابتدا میں میری صفت ربوبیت کا فیض نظر آتا, اگر تیری زندگی کے دوسرے مرحلے میں میری صفت رحمانیت اور صفت رحمیت کا عکس نظر آتا تو بندے اب فکر نہ کر جو اگلے جہاں میں تو جا رہا ہے تو تیرا پالا کسی نئے خدا سے نہیں پڑے گا. تیرا سامنا اسی خدا سے ہوگا جس نے رب بن کر تجھے شروع کیا, رحمان اور رحیم بن کر تیری زندگی کے دوسرے مرحلے میں فیض دیتا رہا. اس جہاں میں بھی فیض میرے ہی ہوگا. تو انسان کی زندگی کے مرحلے کتنے ہو گئے؟ بولے تینوں مرحلوں میں اس کا فیض ہے. کہیں صفت ربوبیت کے ذریعے, کہیں صفت رحمانیت کی شکل میں, کہیں رحیمیت کی شکل میں, اور کہیں مالکیت کی شکل میں. جب 3 مراحل کا ذکر اللہ کر چکا اب اس نے فرمایا یک لخ خطاب کا انداز بدل گیا. قرآن نے نظم بدل لیا, اسلوب بدل لیا. فرمایا بندے تیری زندگی کے 3 مراحل ہیں, ہر مرحلے میں میرے ہی فیض ہے. اب تجھ سے ایک ڈیمانڈ ہے, ایک مطالبہ ہے, ان 3 میں سے ایک جہان کو میرے نام لگا دے. ان 3 میں سے ایک زندگی کے مرحلے کو میرے نام کر دے, میری بندگی کے نام کر دے, میری عبادت کے نام کر دے. یہ جو تیری زندگی کا درمیانہ مرحلہ ہے اس کو میری بندگی کے نام لگا, میرے نام کر دے. اور بات کس طرح کی؟ فرمایا ایاک نعبد. بولے ایاک نعبد. باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی. فرمایا ایاک نعبد. بندے اعلان کر. اب نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے, اس میں حال بھی آتا ہے, فیوچر بھی آتا ہے. تو بات جو کہ ایاک نعبد, اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک لحظہ ایسا گزرے گا ہی نہیں کہ میری ایک ایک سانس پر تیری بندگی کی مہر لگ جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ بندے اپنی زندگی کو میری بندگی کے دائرے میں لا. ہم نے یہاں بھی قرآن سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے. ہم نے آیت کو اٹھایا درباروں میں فٹ کر دیا. جو اولیاء کے پاس جانے والے ان کو روک رہے, ادھر کیا لینے جاتے ہیں, ادھر آؤ. حالانکہ اس آیت کا تو مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا انسان کی بے سمت زندگی کو سمت دینا, انسان کی بگڑی زندگی کو سنوارنا. مقصد یہ تھا انسان کی کل زندگی کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لانا. مقصد اس آیت کریمہ کا یہ تھا ایاک نعبد, اے اللہ ہم ہر لمحہ تیری عبادت کرتے ہیں. مقصد اس کا یہ تھا.
اب اگر اس آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کریں، نظم دیکھیں قرآن کا کیا بولے، ذرا جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ایاک نعبد، پہلے لفظ ہے، لفظ نہیں، پہلا حرف ہے وہ ہے ایا، دوسرا ہے کا، تیسرا ہے نعبد۔ اب نعبد کے بھی اگر حصے کریں تو نون ہے اور اس یہ نون الگ ہے، آگے ہے عین با دال آبادا، تو پہلے ہے ایا، اس کا معنی صرف، آگے ہے کا، اس کا معنی تو، آگے ہے نعبد، نون، بولے نعبد، نون سے شروع ہے، اس نون کا معنی ہم، نون ہٹا دیں الف لگا دیں پھر بنے گا آبدو، الف کا معنی ہوگا میں، یہ ہے نون، نعبدو، نون کا معنی ہے ہم، آگے ہے عبادہ، عبادہ کا معنی ہے عبادت، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، عبادت کو بھی سب اینڈ پہ لے گیا، اینڈ پہ ذکر کیا عبادت کا، ہمارا ذکر بھی اینڈ پہ کیا، سب سے پہلے ذکر اس نے اپنا کیا، ایاک، صرف تو، سب سے پہلے ذکر اس کا ہے۔ ہر روز پڑھتے ہو نا یہ سورہ فاتحہ جی، قرآن میں ہر رکعت میں پڑھتے ہو، کوئی نہ کوئی تو اس کا مقصد ہے نا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم جھگڑوں میں پڑ گئے۔ سب سے زیادہ دین ڈسکس ہوتا ہے روئے زمین پر جس ملک میں، وہ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر، دین ڈسکس سب سے زیادہ اس دھرتی پہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بگاڑ اور دین سے دوری وہ بھی اس ملک میں ہے۔ یعنی دین کو جس مقصد کے لیے لینا تھا وہ لیا نہیں۔ دو بیٹھے ہیں دین والے بندے، ایک اب وہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو کوئی کہے گی کیا نہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ آپس میں مذہبی اختلاف، مذہب سینے سے سینہ ملا تھا، اور یہاں کیا یہ کمر سے کمر ملی ہوئی ہے، دونوں کے منہ ادھر ہے۔ آپ پوچھیں کہ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے، دین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کے آغاز میں کہہ دیا بندے اپنے وجود کو درمیان سے نکال، اس کی نفی کر، اپنی عبادت کو نکال۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو حاجی ہے، غازی ہے، نمازی ہے، اپنے آپ کو ذرا درمیان سے نکال، عبادت کو نکال، اپنے وجود کو نکال، اور اپنی بکھری ہوئی سوچ جو دنیا کے گورکھ دندوں میں پھنسی ہے، اس ساری سوچ کا مرکز و محور سب سے پہلے ایاک، میری ذات کے اوپر لے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اپنی سوچوں کا مرکز مجھے بنا، تیری سوچوں کا مرکز میں نہیں ہوں، اس لیے جھگڑے ہیں، تیرے اندر میں ہے، یہ میں کا کتا مار دے، اپنی میں کو نکال دے، حتیٰ کہ عبادت کو بھی سائڈ پہ کر، سب سے پہلے اپنی سوچوں کا قبلہ مجھے بنا، اپنے مرکز، اپنی سوچ کا، تخیل کا، تصور کا، دھیان کا مرکز و محور کس کو بنا؟ بولے اللہ کو۔ تو اس نے اپنا ذکر پہلے اس لیے کیا ایاک، تو پہلے ذکر اس نے اس لیے اپنا نہیں کیا کہ وہ بڑا ہے تو اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے اگر یہی فلسفہ لے لیا جائے کہ بڑے کا ذکر پہلے کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ بعد میں کر دیں، نعبد ایاک اس طرح کر دیں تو اللہ کا ذکر بعد میں ہو گیا، تو آپ کے بعد میں کرنے سے وہ اللہ چھوٹا ہو جائے گا؟ بولو نہیں، میں گفتگو میں شریک ہوں، آپ کے صرف سننے آپ کے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس میں بول بھی سکتے ہیں، بولنے پر پابندی نہیں ہے۔ سنیں اس طرح کہ آج جائیں تو جب مسجد سے نکلے تو محسوس ہو کہ آج جھولی میں بہت کچھ لے گیا، سبحان اللہ، خالی نہیں جانا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کیا اللہ کا ذکر اگر بعد میں کریں تو بعد میں کرنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا؟ یہ چھوٹا ہونا بڑا ہونا وہ ان پیمانوں سے پاک ہے۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ رب العالمین، میں تمہیں پالنے والا ہوں، اب باقی سارے پیمانے نیچے رہ گئے، وہ رب ہے، مگر پھر بھی بطور خاص اس کا ذکر پہلے آیا،
پہلے آنا اس کا فائدہ اسے نہیں، اس کا فائدہ ذکر کرنے والے کو ہے، مذکور کو نہیں، ذاکر کو جو ذکر کرتا ہے۔ آپ پوچھیں کیسے؟ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اپنے جسم کی حیت پر غور کریں، اس جسم میں کتنی نعمتیں ہیں نا، نعمتیں جی، آپ کی آنکھیں نعمت ہے، زبان کا ذائقہ نعمت ہے، سماعت نعمت، جسم نعمت، کیا کیا گنوائیں، یہ ناخن جو سب سے ہلکی سی چیز ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اگر چلا گیا تو اس جیسا آپ لا نہیں سکتے، اتنی نعمت ہے۔ اور قرآن میں جب انسان کے پورے سراپے کی بات کی اور اس سراپے میں جس نعمت کو ٹاپ پہ رکھا اور اللہ نے یہ فرمایا تو سورۃ البلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی میں؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ذکر نکاح کیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی اگر آپ اپنی انگلیوں سے اس کا سائز لیں، یہ دیکھیں اتنی بڑی ہے، اتنی سی آنکھ ہے، پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اور کام کیا اس کا؟ بولو بھائی، دیکھنا یہ کام ہے اس کا، یہ تو آپ نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں صرف دیکھتی نہیں دکھاتی بھی ہے، صرف دکھاتی نہیں روتی بھی ہے، صرف روتی نہیں رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر بچھائی بھی جاتی ہے مہمانوں کے راہوں میں، چرائی بھی جاتی ہے، ملائی بھی جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ جو اینک آپ کو لگائے گا وہ کہے گا یا دور کی یا نزدیک کی، لیکن جو اس نے دی ایک ہی لمحے میں آپ قریب دیکھیں، اس کے بعد ایسے کریں تو آسمان کی وسطوں سے بھی آگے چلے گا۔ ایک نعمت ہے ابھی ایک، باقی کی بات ہی نہیں کی، اس لیے جب اس نے نعمتوں کی بات کی تو پہلے ذکر آنکھ کا کیا، اور پھر اتنی صلاحیت ہے اس کے اندر، 10,000 رنگ اگر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں تو اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ 10,000 رنگوں میں بھی امتیاز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 20 لاکھ ایکٹیو پرزے پارٹس ہم وقت اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر، اور پھر قرآن حدیث پڑھیں، آنکھ ہے یہ، اگر یہ کسی بندے مومن کی کسی پہ پڑ جائے، یہی آنکھ اگلے کا مقدر بدل دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت امام شارانی ولی بھی ہیں محدث بھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ ایک دفعہ اپنے طلباء کو اور اپنے مریدین کو کہا کہ 40 دنوں کے لیے میں خلوت میں جا رہا ہوں، جیسے ہم بھی جاتے ہیں سالانہ 10 دن کے لیے خلوت میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف۔ تو انہوں نے کہا میں 40 دن کے لیے خلوت میں جا رہا ہوں، اب میری آپ کی ملاقات 40 دنوں بعد ہوگی۔ تو وہ جو چوری والے مٹھو تھے سارے مریدین، تو انہوں نے کہا کہ اب حضرت چلے گئے ہیں خلوت میں، 40 دنوں بعد آئیں گے، اب کیا آنا ان کے گھر میں یا ان کے در پہ یا ان کے مرکز پہ، شیخ تو ہے نہیں، تو اب کوئی نہ آیا، مگر ایک ماڑا سا سادہ سا دیہاتی سا مرید ایسا تھا جس نے یہ سوچا کہ شیخ تو نہیں، در تو انہی کا ہے، سبحان اللہ، گھر تو انہی کا ہے، وہ ہر روز آتا، صفائی کرتا، خدمت کرتا، ہر روز آتا، تو اس کے ساتھ اس کا کتا بھی آتا۔ تو جب 40 دنوں بعد شیخ خلوت سے باہر آئے، سارے فوٹو سیشن والے بھی آ گئے کہ اب شیخ آ رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنوائیں گے۔ فوٹو تو نہیں تھے اس دور کے، میں آج کے دور کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو سب آگے جو فرنٹ پہ کھڑے ہو گئے سارے، اس بیچارے کو آگے جگہ ہی نہیں ملی، وہ جدھر جوتیاں اتارتے ہیں وہ ادھر بیچارہ بیٹھ گیا۔ مگر شیخ جب خلوت سے نکلتے ہوئے انہیں فرنٹ پہ کھڑے لوگوں پہ کسی کی طرف توجہ ہی ہوئی، واہ 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 واہ، بس سر نیچے اور جا رہے ہیں۔ جو ہی اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ سادہ بندہ کھڑا تھا، بس ایسے نظر اٹھائی،
سارا فیض نظروں کے ذریعے جام پہ لگتا ہے، سبحان اللہ، سینہ روشن ہو گیا۔ اب اس کی تو جو بگڑی بنی وہ بنے، وہی نظر اس کتے پہ بھی پڑ گئی۔ وہ جو ہر روز آتا تھا، اس کتے کی تقدیر جو بدلی، اس دن کے بعد وہ کتا جس گلی چوک محلے میں جا کے بیٹھتا، اس گلی محلے کے 40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے۔ انہیں بھی پتا چل گیا کسی کامل کی نظر پڑ جائے، بے شک کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر بدل جاتا۔ اللہ، تو یہ بھی کس سے بدلا بولے؟ نظر سے۔ حتیٰ کہ اگر وہ منظر اپنی آنکھوں میں لے آئے غار ثور والا، جب میرے آقا ہیں اور آپ کی معیت اور صحبت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، بس وہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، آقا اپنے نظروں کے جام ان کو پلا ہے، اتنا رنگ چڑھایا کہ جب 3 دن بعد غار ثور سے نکل کے مدینہ پاک جانے لگے، جس گلی سے یا جس قصبے سے گزرتے، تکنے والے فرق نہیں کرتے تھے، محسوس نہیں ہوتا تھا نبی کون ہے، نبی کا غلام کون ہے۔ یہ سارا فیض نظروں سے ملا۔ یہ ابھی ایک نعمت کی بات کی ہے، اس لیے اس نے جب پورے سراپے کی بات کی تو سورۃ البلد میں پہلے آنکھوں کا ذکر کیا، فرمایا الم نجعل لہ عینین، ارے کوئی ہے ایسا جو میری بنائی ہوئی آنکھوں کی طرح 2 آنکھیں بنا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بولے کیا ہیں؟ اور بندہ ساری زندگی پیار ان نعمتوں سے ہی کرتا رہے، ساری زندگی میری آنکھیں، میرا رنگ، میری اولاد، میرے بیٹے میری کاٹ، میرا سیاسی قد کاٹ، میرے پیسے، میں کروڑ پتی، میرے پلاٹ، میری برادری۔ اگر ساری زندگی بندے کی سوچوں کا مرکز نعمتیں رہیں اور نعمتوں والے رب کی طرف کبھی دھیان نہ جائے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ اس نے ایک نعمت بھی اگر لے لی، ایکسیڈنٹ ہوا، بازو ہی کٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ہی جاتی رہی، آنکھ ہی جاتی رہی، بیوی چلی گئی، اولاد چلی گئی، ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا لگا تو وہ جو کروڑوں روپے کی مالیت کا مکان تھا وہ گر گیا، گاڑی جاتی رہی، سیاسی قد کاٹ ختم ہو گیا۔ تو جو بندہ نعمتوں سے محبت کرتا ہے وہ ایک نعمت کے چھن جانے پہ بھی پھر ساری زندگی روتا رہتا، اس کو بھی سکون نہیں آتا، بے سکونی ہے، ہائے یہ نعمت چلی گئی، یہ ہو گیا، سکون نہیں، وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ دو، کوئی دعا کرو۔ مگر جن لوگوں کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے، جن کی سوچوں کا، تخیل کا، تصور کا، دھیان کا مرکز و محور اللہ کی ذات بن جاتی ہے، وہ رب ان کو دے، وہ خوش ہو کر سرکش نہیں بنتے، رب لے لے وہ روتے نہیں، ہر حال میں ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جس حال میں مالک رکھے ہم اسی پہ خوش ہیں۔ یہ نظارہ کسی نے تکنا ہو تو حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھ رہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب نانا کے کندھوں پہ سواریاں کرتے تھے اور آقا کے کندھوں پہ سواری اس طرح کی کہ حضور کے کندھوں پہ جو انہوں نے سواری کی امام علی مقام نے، ان کندھوں پر حسین کے بعد کسی کی باری نہیں آئی سواریاں کرنے کی۔ ایک وقت وہ بھی تھا اور ایک وقت پھر وہ ہے کہ کربلا کی تپتی ریت ہے، وہاں کی توجہ اس کی طرف، خیال اس کی طرف، حتیٰ کہ خیموں کو آگ لگ گئی، پھول پھول پتی پتی ریت تپتی ریت پر رول گیا، سب چلے گئے۔ ادھر یزید آواز بھی دے رہا، اس کے ترجمان آواز بھی دے رہی، حسین اب بھی وقت ہے، ہماری بیعت کر لو، تمہیں مال و دولت دیں گے، تمہیں فلاں فلاں علاقہ دیں گے، مگر جس حسین کی نظروں کے سامنے اللہ کی رضا، اللہ کا ہوش بے نقاب ہو کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو، وہ حسین کب اس دنیا کمینی کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟ جن کی آنکھوں میں وہ رچ بس جائے، پھر مصیبتوں کے پہاڑ آئیں یا آرے ان کے جسم پر چل جائیں،
وہ روتے نہیں، تڑپتے نہیں، وہ مصیبتوں کے اندر بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں، مصیبتوں کے اندر بھی بولے نا انجوائے کرتے۔ اس پہ میں قرآن کی نص دیتا ہوں آپ کو، کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں آپ، 12 نمبر سورہ ہے، یوسف علیہ السلام کی بات بڑی میں نے اولیاء کرام کے کچھ معمولات پڑھے، مفسرین کہتے ہیں کہ جب گھر میں تربیت کا، چھوٹے بچوں کی تربیت کا پروسیس شروع کرو تو سورہ یوسف سے کرو، بچوں کو چھوڑ، کیونکہ ایک تو واقعہ نما ہے، یہ ساری دلچسپ اس میں واقعات ہیں، تو سورہ یوسف سے بچوں کی تربیت شروع کرو۔ اور اس سورہ کا جو تھیم ہے، نفس مضمون ہے، جو نچوڑ ہے، وہ ہے لنگوٹے کی پاکیزگی۔ کیا ہے؟ جوان بولے نا ذرا، کردار کی، لنگوٹے کی پاکیزگی، یہ سورہ کا نچوڑ ہے۔ اچھا خیر میں نے اشارہ صرف کیا ہے، میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زلیخا جب یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی، اس کے بعد پھر جس گلی سے گزرتی تھی تانے ملتے عورتوں کے، لوگ پریشان ہو گئے کہ مسلسل یہ تانے ملتے رہے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ خوش قسمتی وہ چلے گی کسی اللہ والے کے پاس اور جا کے کہتی ہے کہ مجھے ان کے تانوں سے بچنے کا کوئی حل بتائیں۔ وہ جو بابا جی تھے صاحب نظر تھے، تو انہوں نے کہا زلیخا تو لاکھ دلیلیں دے ان کو کہ یوسف ہیں ہی بڑے پیارے، لاکھ ان کو سمجھا، یہ تانے دینے سے باز نہیں آئیں گی، ان کی زبانیں تب چپ ہوں گی جب یہ خود دیکھیں گی، جب یہ تو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے، تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جان نہیں بولن دی۔ جب آنکھیں تاک لیتی ہیں تو زبانیں گھنگ ہو جاتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں۔ زلیخا کو بات سمجھ آ گئی، وہ چلی گئی، حضرت یوسف کے قدموں پر گری، کہا آپ کریم ہیں، آپ کا اچھا اخلاق ہے، میری عزت کا سوال ہے، میں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا مگر میری عزت داؤ پہ لگ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتائیں کیا کرنا؟ تو اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اپنے چہرے سے ذرا سا پردہ ہٹا کے زنان مصر کے سامنے سے گزر جائے، میرا کام ہو جائے گا۔ اب مان گئے، اللہ کا نبی کریم ہوتا مان گئے، تو ان کو بلا لیا عورتوں کو کھانے میں، کھانا کھانے کے بعد ان کو پھر پھل دیے، پھل دے کے کہا کہ یہ کاٹنے اس وقت ہیں، کھانے اس وقت ہیں جب سامنے سے یوسف گزریں گے، یہ پرومس ہو گیا۔ تو بعد ازاں جب وہ پھل کاٹنے لگی اور کھانے لگی، ادھر سے یوسف علیہ السلام گزرے، گزرتے ہوئے ہلکا سا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ جب توجہ اس نے یوسف پہ گئی، نظر یوسف کے حسن پہ پڑی، بھول گئی کہ ہم پھل کاٹنے لگی تھی، پھل گر گئے، چھریاں گر گئی، قطعنا ایدیہنہ، پھلوں کی بجائے انگلیاں کٹ گئیں، مگر حاشا للہ ما ھذا بشر، ہوش ہی نہ رہا کہ کیا کر بیٹھی ہے، زبان حال سے کہتی ہے زلیخا گزرنے والا کوئی انسان نہیں لگتا، گزرنے والا کوئی نور کا پیکر لگتا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ وہ نہیں جو آنے والا، وہ ہے جو ہو گیا۔ اس کی قرآن کے اندر قرآن نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ واقعی ایسا۔ آپ اگر اس واقعے کا کوئی ایک جز ہلکا سا امپلیمنٹ اس کا کریں جسم پر، ساتھ والے بندے کو کہیں ذرا سا کاٹے آپ، تو آپ کا دھیان جتنا مرضی ہو آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ حتیٰ کہ ہم تو سوئے ہوئے بھی ہوں تو گال پہ آ کے مچھر بیٹھے تو سویا ہوا بندہ بھی ایسے کرتا، بتائیں ہے ایسا یا نہیں؟ یہ ہماری توجہ کا حال ہے۔ ایک توجہ ان کی تھی، پہلے توجہ، اب ان کو انگلیاں کٹنے کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے توجہ تھی پھل پہ کہ یہ کاٹ کے کھانے ہیں۔ جو ہی حسن یوسف پہ نظر پڑی تو ادھر سے ساری توجہ ہٹ گئی، کل توجہ کا مرکز حسن یوسف بن گیا۔ جب حسن یوسف توجہ کا مرکز بنا تو احساس ہی نہ ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ یہ تھی توجہ۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو حسن یوسف ہے۔
کیا خیال ہے حسین کے نانا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے وہ حسن تکا وہ 313 تھے مگر 1000 سے لڑ گئے. کیوں؟ ان کی توجہ اپنی طاقت پہ نہیں تھی، ان کی توجہ مصطفیٰ کے حکم پر تھی. ان کی نظروں میں کنڈل والی زلفیں تھی. پھر وہ اتنی توجہ کہ پہلے ظلمات میں گھوڑے دوڑا رہے. ان کی کامل توجہ اس کا مرکز حسن مصطفیٰ اس طرح تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہو گئی. اس لیے ان کے انقلابی جذبوں کے پیچھے حسن مصطفیٰ کا رول تھا. اس سے اوپر چلے جائیں، یہ تو حسن رسول ہے، حسن مصطفیٰ ہے. ارے کیا خیال ہے مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے رب کے حسن کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایسے کامل گزرے، ایسے کامل کہ ان کی توجہ اس طرح وہاں چلی گئی کہ اس کی یاد میں ایک لمحہ ان کی زندگی میں ایسا بھی آتا، دھڑ سے سر جدا، دھڑ سے پاؤں جدا، دھڑ سے یہ بازو جدا، یہ سارے اعضاء الگ ایک ایک عضو سے اس کے ذکر کی آواز آتی ہے، پھر جڑ جاتے ہیں. یہ سارا نتیجہ اس توجہ کا ہے جو توجہ دنیا کے گول خطوں سے نکل کے اللہ کی طرف چلی جاتی ہے. یہ اتنا آپ نے یہ سارا کچھ سن لیا، کیا کوئی یہاں کی تار ہلی ہے؟ کب تک زندگی گزاریں گے ایسے؟ جوانوں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے ہم جاگتے ہیں. یہ کچھ زندگی ہے انسانوں والی کہ 16 گھنٹے آپ توجہ ساری موبائل کو دے دیں؟ نہ کوئی کام، نہ کوئی کاج، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی منظر، نہ کوئی فکر، نہ کوئی ویژن. آپ آئے کس لیے دنیا میں؟ آپ کا مبدا کیا ہے، منتہا کیا؟ آئے کدھر سے، جانا کدھر ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ رات کے 2 بجے تک یوٹیوب کھول کے گند دیکھتے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے بھیجا؟ یہ زندگی کا مقصد یہ ہے؟ آؤ جوانوں، میں نے صرف آپ کو دعوت فکر دی ہے. اس جھلمل سے نکلو، دنیا سے توجہ کو ہٹاؤ، رہو دنیا میں مگر دنیا یہاں نہ رہے. رہنا دنیا میں مگر دنیا یہاں نہ رہے. اگر یہ کیفیت بن جائے تو میرے آقا کی حدیث کے مطابق رستوں میں چلو گے، فرشتے سلوٹ کریں گے، فرشتے سلام کریں گے. اگر یہ کیفیت بن جائے تو اس نے یہ بات کی ہے سورۃ الفاتحہ میں، ایاک نعبد، اے بندے آ ایک لمحے کے لیے ذرا عبادت کو بھی سائڈ پہ رکھ، اپنے آپ کو بھی سائڈ پہ رکھ، پہلے اپنی توجہ کا مرکز مجھے بنا. اس ضمن میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر اگلا نقطہ دے کے تو گفتگو ختم کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. طور پر جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. تو ایک دن جا رہے تھے تو رستے میں جنگل تھا، تو جنگل میں دیکھا چرواہا بیٹھا ہوا آجڑی، وہ بکریاں چرا رہا ہے اور مست ماحول میں باتیں کچھ یوں کر رہا تھا. کہتا ہے مالک، اللہ سے مخاطب ہے، کہتا مالک ایسے نہیں ہو سکتا، تو کبھی وقت نکال کے میرے گھر آ، تو جب تو آئے میں پھر تجھے نہلاؤں، دھلاؤں، کپڑے پہناؤں، تیری کنگھی پٹی کروں، تجھے بنا سوار کے اپنے سامنے بٹھاؤں، پھر کچھ پیار کی باتیں تو کرے کچھ میں کروں. موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو سمجھانے کے انداز میں کہا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، آنے جانے سے، نہلانے دھلانے سے، کپڑے پہننے سے، ان چیزوں سے کیا ہے وہ پاک ہے. وہ باتیں کرنے سے بھی پاک ہے، وہ کرتا نہیں، وہ سنتا ہی سنتا، ماڑے کے بھی چنگے کی بھی وہ سنتا ہی سنتا ہے. تو یہ اس کے سٹیٹس کے لائق نہیں ہے. وہ بندہ سہم گیا کہ میں پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر بیٹھا، سہم گیا. آپ اتنی بات سمجھا کے طور پہ چلے گئے. جب طور پہ گئے تو پہلا کلام اللہ کی بارگاہ سے یہ ہوا، فرمایا موسیٰ آئے تو ہو مگر رستے میں میرے دوست کا دل توڑا ہے.
میرے بندے کا، میرے مقرب بندے کا دل توڑائے ہو۔ انہوں نے عرض کیا مولا وہ تیرا مقرب بندہ، وہ تو یہ باتیں کر رہا تھا۔ فرمایا باتیں چھوڑ، اس کے الفاظ کی طرف توجہ نہ دے، صرف یہ دیکھ بیٹھا جنگل میں مگر خیال میری بات ہے، بیٹھا زمین پہ ہے تخیل کی اعلیٰ پروازی دیکھ کہ بیٹھا زمین پہ دل، قلب، خیال، توجہ وہ میری بارگاہ میں ہے۔ تو فرماتا ہے اسی کا تو نتیجہ ملتا ہے، بندہ ہو دنیا میں مگر دنیا اس کے دل میں نہ رہے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں ایاک نعبد کہ آپ مصداق بن گئے، ایاک نعبد کہ آپ کیا بن گئے؟ مصداق بن گئے۔ اب کیونکہ میلاد پاک بھی ہے نا، تو میلاد پاک کی ایک بات کرنی ہے، اجازت ہو تو کریں، ورنہ یہاں خطاب ختم ہو سکتا ہے۔ اجازت جی اجازت حضور کی بات کرنی ہے۔ جی جی عزیر صاحب بولیں گے تو تب کروں گا، ویسے کریں چلیں ایک میلاد پاک کی بات سنو، اسی لفظ سے ایاک نعبد بولیں، ایاک نعبد۔ یہ اس سے پیچھے کتنی آیتیں پہلے میں نے بتایا؟ 3، یہ آیت نمبر 4، پہلے 3 گزری اب یہ 4۔ وہ جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں انسان کی زندگی کے کتنے مرحلوں کا ذکر؟ 3۔ اور اللہ کی صفات جو ہیں ان 3 آیتوں میں وہ 4 ہیں، ایک رب، ایک رحمان، ایک رحیم، ایک مالک۔ کتنی صفات ہوگی؟ 4 صفات اللہ کی 4 ہیں، یہ سورہ فاتحہ میں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ کی صفات کا ذکر نہیں ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے صفات پھر ذات، مگر یہ صفات کا ذکر کرنے کا انداز الگ ہے اور ذات کا ذکر کرنے کا انداز الگ ہے۔ جب صفات کا ذکر کیا تو یوں کیا، اب میں بات کرنے لگا ہوں، رزلٹ آپ نے نکالنا، میں نے نہیں نکالنا، آپ نے، اور مجھے بتانا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن وہ بڑا مہربان، الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا، مالک یوم الدین وہ یوم جزا کا مالک۔ تو اس کی جو صفات بیان ہوئی وہ بیان ہوئی، ایک حرف ہے جو اور باقی ہے وہ۔ بتائیں یہ وہ اور جو، یہ سامنے جو بیٹھا ہو اس کو وہ کہتے ہیں یا جو غائب ہو اس کو وہ کہتے ہیں؟ بولو، جو غائب ہو اس کو کہتے ہیں وہ، جو سامنے ہو اس کو تو کہتے ہیں آپ، تم، تو، تجھ، تمہیں، اس کو یوں کہتے ہیں۔ جو غائب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ۔ تو صفات کا ذکر ہوا غیب کے طریقے سے، آیت نمبر 4 میں ذکر ہوا ذات کا۔ اب طریقہ بدل دیا، کہا ایاک، کا معنی ہے تو، اے اللہ صرف تو۔ اب ذکر ہے ذات کا، تو ذات کا جب ذکر کریں تو ذات کو غیب نہیں سمجھتے، غائب نہیں سمجھتے، ذات کو سامنے سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن نے اصول دے دیا کہ جب صفات کا ذکر کرو تو غائب کے طریقے سے بھی کر لو، قبول ہو جائے گا، مگر جب ذات سے بات کرنی ہے تو ذات کو غائب نہیں سمجھتے، ذات کو سامنے سمجھتے ہیں۔ تو جب سامنے سمجھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کا۔ کیا کہتے ہیں بولے؟ اور گفتگو یاد رہی نہ رہی، کا والا نقطہ نہیں کبھی آپ کو بھولے گا۔ جو اب میں بات بتانے لگا ہوں، جیسے میں اگر آج کہوں عرفان صاحب سے کہ آج میں آپ کے پاس آیا، تو میں آپ انہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو عربی کے اندر میں یوں بولوں گا الیوم، آج، جے تو میں آیا، کا آپ کے پاس، تو کا میں نے اس لیے کہا یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو ایاک ذات کا ذکر ہے، پہلی 3 آیات میں صفات کا اصول یہ ہوا، اے بندو جب میری صفات کا ذکر ہو غائب سے بھی کرتے رہو گے قبول کر لوں گا، لیکن جب تمہاری ذات میری ذات سے بات کرے گی تو تمہیں مجھے حاضر ناظر سمجھنا پڑے گا، اس وقت یوں نہیں بات کرنی۔ تو یہ ہو گیا ایک اصول
کیا باری تعالیٰ یہی اصول ہم کسی اور کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا. نماز شروع ہوئی تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر، ثنا پڑھی، الحمد شریف پڑھی. الحمد میں یہ آیت آ گئی ایاک بولے، یہ یہاں جو کا کی ضمیر آئی ہے وہ اللہ کے لیے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر سورت ملائی، رکوع کیا، سجدہ کیا، رکعت مکمل ہوئی، دوسری پڑھی، التحیات بیٹھ گئے. اب حکم ہوا بندے اعلان کر تیری پاکیزگیاں طہارتیں کس لیے. بندے نے اعلان کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری نمازیں پاکیزگی طہارت للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہا بندے اب تیری نماز میری قربت کی وادیوں میں داخل ہو چکی ہے، میری قربت کی وادیوں میں آ گئی ہے. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب کو سلام نہیں کرے گا. سلام کر میرے محبوب کو. تو باری تعالیٰ یہ بتا، سلام میں کر دوں گا، میری کیا مجال تیری محبوب کو سلام نہ کروں. سلام کر دوں گا، مگر یہ بتا کہ تیرے محبوب کو سلام غائب سمجھ کر کروں یا حاضر اور ناظر سمجھ کر کیسے کروں. تو اس نے کہا نادان تجھے اتنا پتہ بھی نہیں، سلام صفات کو نہیں ہوتا، سلام ذات کو کیا جاتا ہے. یہ محبوب کی ذات کو سلام ہے. اب ذات تیری ذات نبی کی ذات سے مخاطب ہو رہی ہے، تیری ذات نبی کی ذات میں سلام پیش کر رہی ہے. نماز بے شک میری، مگر میری نماز میں میرے محبوب کو حاضر ناظر سمجھ کے سلام کہا. وہی لفظ جو میرے لیے استعمال کیا، اٹھا لے اس لفظ کو، اور اسی لفظ کو استعمال کر کے محبوب کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. کیسے کیا؟ اب آپ خود بولیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو حضور کو حاضر سمجھا، ناظر سمجھا. ارے بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے جب وہ اس مقام پہ پہنچتے السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک مکین گنبد خضرا سے اپنے کیے گئے سلام کا جواب نہیں دیتے. بڑے بڑے ایسے گزرے. تو کیا باری تعالیٰ تو بھی اپنے محبوب سے باتیں اسی طرح کرتا ہے جس طرح تو ہمیں سکھا رہا؟ تو اس نے فرمایا نہ یقین ہو تو اس کو کھولو. اب اس کا صرف ایک مقام بات ختم ہونے والی، بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا. کبھی آپ سورہ والضحیٰ پڑھیں تو سورہ والضحیٰ میں اس نے فرمایا والضحیٰ، محبوب کی صفت بیان ہوئی، غیب کے طریقے سے ہوگی. واللیل اذا سجا، زلفوں کی صفات بیان ہوئی غیب کے طریقے سے. اب اچانک وہ بیان بدل گیا. اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو ضمیر کا کی استعمالی حضور کے لیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں بھی حضور کے لیے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، یہاں بھی حضور کے لیے. أَلَمْ يَجِدْكَ، یہاں بھی ضمیر حضور کے لیے. وَوَجَدَكَ، یہاں بھی ضمیر حضور کے لیے. آگے سورہ محبت ہے، اس میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو قرآن میں جگہ جگہ محبوب کے لیے کا کی ضمیر استعمال کر کے فرما دیا لوگوں کوئی زمانہ لحظہ گھڑی ایسی نہیں جس زمانے میں محبوب موجود نہ ہو، اور موجود کیوں نہ ہو، سب زمانے مصطفیٰ کے، سب زمانے مصطفیٰ کے. بولیں سب زمانے مصطفیٰ، ہر زمانے میں آقا موجود ہے، حتیٰ کہ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب، حتیٰ کہ ہماری جان سے زیادہ قریب. ہر زمانے میں. ارے حضور کی توجہ سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے. میرے آقا توجہ ہٹا دیں، پتہ نہیں
کیا کا کیا ہو جائے. ان عیبوں پر پردے ان کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں. بے شک. مگر نہ ہم خلوت میں اور ہوتے ہیں، جلوت میں اور ہوتے ہیں. جلوت میں تو ہر بندہ ٹوپی ڈرامہ کر لیتا ہے. مزہ تب ہے جب خلوت کو سنوارا جائے، خلوت میں اس کو یاد رکھا جائے. تو یہ تو ان کا قیام کہ ہماری خلوت کے گناہوں پہ انہوں نے پردے ڈالے ہوئے. آئیں میلاد کا جو مہینہ ہے یہ جسٹ صرف اس لیے نہیں ہے جھنڈیاں لگا دیں، کھانے پکا دیں، جلوس نکال دیں، نعرے شعرے لگا دیں تو بس ہمارا کام پورا ہو گیا. میلاد سال بعد آتا ہے اس عزم کی تجدید کے لیے کہ جو تم نے اپنے نبی کے ساتھ عزم کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی تجدید کریں. یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ آقا ہم آپ کے سوا محبت کسی سے نہیں کریں گے. یہ جملہ پورے خطاب کا مغز ہو گیا. یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. اے میرے آقا ہم آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کریں گے. ہمارے دلوں میں آپ بستے ہیں. حسن مصطفیٰ ایسا حسن ہے جس کے سوا کوئی حسن ایسا نہیں جس سے محبت کی جائے. آؤ جوانوں، یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو گلی محلے بازار گاڑیاں آپ جو حسن تکتے ہیں، یہ جوانی گئی، رات گئی، بات گئی. مگر جو حسن حضور کا، اللہ کی عزت کی قسم، جو تک لیتے ہیں پھر ڈھیرے اس گلی میں ڈال لیتے ہیں. جن کے بستر اس گلی میں لگ جاتے ہیں وہ زمانے کے تاجدار بن جاتے ہیں. آئیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تنہائی میں پوچھ لینا کبھی، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ کو حکومتی سطح پر خاموشی نظر آ رہی ہے، یہ خاموشی کو ٹوٹنے والی ہے مہینے ڈیڑھ. آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کچھ سوچا جا رہا ہے ختم نبوت کے بارے میں. یہ مہینے ڈیڑھ بعد بل پیش ہونے والا پارلیمنٹ. یہ سارے انہوں نے لڑا دیا، کوئی اہل بیت کی بات کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام لڑ گئے آپس میں. یہ اصل مقصد نہیں ان کا. مقصد ان کا ان کو توڑا جائے، ان کی طاقت کو ڈائیورٹ کیا جائے، تقسیم کیا جائے. یہ بات میں اکٹھے ہی نہ ہو. ایک کہے ہم صرف اہل بیت والے ادھر نہیں آئیں گے، دوسرے کہے ہم صرف صحابہ والے ہم نہیں ادھر آئیں گے، تاکہ یہ ٹوٹ جائے. اصل مقصد دشمن کا یہ ہے کہ پاکستانی یہ فیصلہ واپس لیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے. یہ مہینے ڈیڑھ بعد آپ کا بل پیش ہونے والا، پھر کیا کریں گے آپ؟ آئیں آج نام مصطفیٰ پہ ایک ہو جائیں. لڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے کی بجائے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ فلانے کا دل سڑے گا، ایسا نعرہ کبھی قبول نہیں ہوگا. مزہ تب ہے جب یا رسول اللہ کہنے والا ایک ہو جائے. آئیں ایک ہو جائیں. آپ ایک ہوں گے تو یہ پاکستان وطن مضبوط ہوگا. ہم الگ الگ ہوں گے تو یہ وطن اللہ نہ کرے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ان کشمیریوں سے پوچھیں جن کے پاس آزادی نہیں، آپ آزاد ماحول میں ختم کریں، محفل کریں، لڑیں جھگڑیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس آزادی کی قدر کریں، اور آزادی کی قدر تب ہوگی جب مصطفیٰ کی عزت اور ناموس سلامت رہے گی، اس پر پہرا دیا جائے. آؤ حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ اور حضور کے نام پہ جمع ہو کے اس کتے نظام کو سمندر برد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. انشاءاللہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہو، ایک وقت آئے گا جب اس دھرتی سے تابوت کے پرچم نیچے آ جائیں گے اور حسین کے نانا کا پرچم سب سے اونچا ہو جائے گا. تحریک منہاج القرآن اس میں ورک کر رہی ہے، توانائیاں صرف کر رہی ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے. اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں. یہ نظام ہمارا نہیں ہے، ہمارے نظام کا نام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس بات یہاں پہ ختم ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آج اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میری زبان سے جو الفاظ نکلے قبولیت کے درجے پر فائز ہوئے تو اس کا اجر و ثواب مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مغل صاحب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے صرف تھوڑا بیٹھے عرفان بھائی. تو دعا ہے اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ والد صاحب
کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو تو پھر ختم کرائے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابا جی کا تعلق بہت بڑی سیاسی پارٹی سے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا والد پڑھا لکھا ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ والد کروڑوں کا مالک ہو، والد والد ہے۔ جیسے گلاب کا پھول ہے، عربی میں کہتے ہیں وردہ، انگلش میں کہتے ہیں روز، اپنی زبان میں کہتے ہیں گلاب کا پھول۔ تو مختلف زبانوں میں جا کے نام بدل گیا نا، مگر نام بدلنے سے اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا۔ اسی طرح والد کسی دیہڑی لگانے والے کا ہو، یا وقت کے نبی کا ہو، یا کسی بادشاہ کا ہو، یا عرفان مغل کا ہو، ہر ایک کے لیے والد کا وجود لائق احترام ہوتا۔ آئیں والدین کی عزت کر کے اپنے رب کی قربت کو پالیں۔ میں بار دیگر طاہر محمود مغل صاحب، زاہد محمود مغل صاحب، کرنا شاہد مغل صاحب، عرفان محمود مغل صاحب، فرحان احمد مغل صاحب، ان کے والد محترم کے لیے دعا ہے اللہ جنتوں میں اعلیٰ مقام دے۔